السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سریر خامہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی فرقانی۔ میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں ایک بہت ہی بہترین ویڈیو۔ یہ بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو ہے۔ یہ کافی دنوں سے میرے پاس پڑی ہوئی تھی بٹ مجھے مل نہیں رہی تھی، میرے موبائل میں کہیں کھو گئی ہوئی تھی، تو آج مجھے یہ ملی ہے۔ مجھے بہت پہلے ہی آپ کو اپلوڈ کر دینی چاہیے تھی، کیونکہ یہ رمضان کے متعلق ہی ہے، تو رمضان کے شروع میں ہی مجھے یہ اپلوڈ کر دینی چاہیے تھی، لیکن مجھے ملی نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے آج ملی تو میں آج ہی یہ آپ کے لیے اپلوڈ کر دوں گا۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى كما ورده في سورة البقرة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین مکرم، جیسا کہ آپ سبھی حضرات اس سے بخوبی واقف ہیں کہ ہمارے اوپر رمضان کریم کا عظیم مہینہ سایہ فگن ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا قد اظلکم شہر عظیم، کہ تمہارے اوپر عظیم مہینہ جو ہے وہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اور یہ عظیم مہینہ اس طرح ہے، اللہ تبارک تعالی نے اس کو برکتوں سے اور محبتوں سے بھر دیا ہے۔ اس میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ مغفرت کر دیتا ہے جس کی چاہتا ہے، اللہ جس کا چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے، اور بے شک اس میں ایک عظیم رات ہے، خیر من الف شہر فیہا یفرق من کل امر حکیم۔ ایک عظیم رات اللہ تبارک تعالی نے اس میں رکھی ہے، اللہ ہم سب کو وہ نصیب کرے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بھی ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ رمضان کا مہینہ گزارے، روزے رکھے، تو اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ اور اسی طرح سے قیام اللیل کی بہت فضیلت آ گئی۔ بہرحال جو مقصد اللہ نے رمضان کا بتایا ہے وہ لعلکم تتقون، بھوکے رکھنے کا مطلب یا پیاسا رکھنے کا مطلب کیا ہے، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا اللہ تعالی ہمیں نعوذ باللہ کسی مصیبت میں ڈالنا چاہتے ہیں اس کے ذریعے سے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اللہ تبارک تعالی نے اس چیز کو بالکل کلیئر کیا ہے۔ اے لوگو، یرید اللہ بکم اليسر ولا ارید بکم العسر، اللہ اصل میں
یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے. وہ تمہیں کسی مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے اس کے ذریعے سے، بلکہ اس سے آپ کی خیر خواہی جو ہے ہمیں مطلوب ہے. آپ کے اندر جو کوالٹی ہے اس کو بلڈ کرنا ہے ہمیں. جو داعیہ تمہارے اندر موجود ہے اس کو ابھارنا ہے. جو اللہ کی تئیں تمہارے اندر محبت سوئی ہوئی ہے اس کو جگانا ہے. جو دل میں اللہ کا خوف تمہارے اندر ہے لیکن وہ سویا پڑا ہے، ہائبرنیشن کے پیریڈ میں ہے، اللہ اس کو بڑھانا چاہتا ہے. تقویٰ کا معنی کیا ہے؟ محبت کی کیفیت کے ساتھ خوف، اللہ کا خوف، اور اس چیز کا خوف کہ کل ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اور دنیا میں خوف کس چیز کا؟ اللہ کی حدود کو پامال کرنے سے بچنا. وہ خوف اگر مجھ سے کوئی زیادتی ہو جائے گی اللہ اس سے مجھے ناراض ہو جائے گی. اور روز محشر میں کون سا خوف؟ اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف. جس انسان کے اندر یہ فیئر ڈیولپ ہوتا ہے، یہ فیئر ناٹ ان دا سینس جو ہم فیئر عام طور استعمال کرتے ہیں، بلکہ اس کے پیچھے محبت ہے، اللہ کی محبت میں. والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو اللہ تعالیٰ، جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بہت محبت رکھتے ہیں. اور یہ جو تقویٰ ہے ٹھیک چیز ہے، ایک بہترین داعیہ ہے. اب اس کو ڈیولپ کیسے کیا جائے؟ ایمان لانے کے بعد جو دوسرا مقام ہے وہ ہے انسان کا تقویٰ ڈیولپ کرنا، کیونکہ اس کے علاوہ اور مقام ہے. پہلے ہے مسلم، پھر مومن، پھر محسن. بہرحال وہ الگ ایک کلاسیفیکیشن ہے. جو یہاں جو ذکر آیا ہے ایمان لانے کے بعد تقویٰ. تقویٰ انسان کے اندر یوں اچانک نہیں ٹپک سکتا ہے، بلکہ ایک پروسیس ہے. اور تقویٰ بھی کوئی شکل نہیں ہے. نیز تقویٰ ترک شبہات حرام. جو تقویٰ جو ہے یہ شبہات چیز کو، متشابہات کو، یہ حرام چیزوں کو چھوڑ دینا ہے. نیا قمارو دخترو فرزند و زن، بیوی بچوں کو چھوڑ کے کہیں چلے جانا، یہ کوئی تقویٰ نہیں ہے. تقویٰ ایک پروسیس ہے، اور یہ انسان کے اندر جو کیپیسٹیز ہیں ان کو بلڈ کرتا ہے. جس طرح سے جب بھی کوئی گورنمنٹ کا کوئی بھی امپلائی ہوتا ہے تو پہلے گورنمنٹ اس کو ایک اورینٹیشن کورس دیتی ہے، ایک پروبیشن کورس ہوتا ہے جس میں وہ سمجھتا ہے میں نے کرنا کیا ہے. پھر ہر سال میں اس کو ریفریشر کورس، یا ہم اس کو کہیں گے اورینٹیشن کورس، ان کو کروایا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے اندر جو کیپیسٹیز ہیں ان کو بلڈ کرے، کوالٹی آف نالج کو بلڈ کرے، کوالٹی آف ٹیچنگ کو بلڈ کرے، کوالٹی آف ڈیلیورنس کو اور بڑھائیں کہ بہترین ڈیلیور کریں وہ قوم کے لیے. ان کے اندر جو سویا پڑا ٹیلنٹ ہے وہ جاگ جائے، اسی لیے اورینٹیشن کورس کروایا جاتا ہے. اور جو نئی نئی ٹیکنیکس ان کو سمجھیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ نفع بخش بنے لوگوں کے لیے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی مومن کو جب وہ اسلام میں داخل ہوتا ہے اب اس کے لیے کورسز رکھے ہیں، ریفریشر کورسز، اورینٹیشن کورسز، اپ گریڈیشن کورسز، آگومنٹیشن کورسز. انسان جو ہے اپنے علم کو آگومنٹ کرتا ہے، اپنے عمل کو آگومنٹ کرتا ہے، بڑھاتا ہے، اپنی کیپیسٹیز کو بڑھاتا ہے، اپنے ان بلڈ ٹیلنٹ کو نکھارتا ہے. اس کے لیے اللہ نے اپرچونیٹیز قائم کی ہیں، اور ان میں سے روزہ بہترین اپرچونیٹی. آپ نے تقویٰ کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اپنی کیپیسٹیز کو ڈیولپ کرنے کے لیے صیام بہترین ہے. کیوں ہے؟ جو عام طور جو جن حالات میں
ہم جو کام کرتے ہیں اللہ نے ان کو حرام کر دیا کہ اس ٹائم فریم میں ود ان دس ٹائم فریم آپ یہ چیزیں بالکل بند کریں. اس سے مطلب کیا ہے؟ تاکہ تم ایک ڈسپلن کے اندر آؤ، تم ایک ٹائم فریم کے اندر کام کرنا سیکھو. تمہاری مہلت عمل کم ہے، تم سمجھ جاؤ ایک مقررہ وقت پہ آپ نے افطاری کرنی ہے، ایک مقررہ وقت پہ سحری بند کرنی ہے. واٹ دیٹ مین؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ بحیثیت قوم تمہارے پاس وقت بہت کم ہے، تمہیں ایک نقطے پہ جمع ہونا ہے، ایک اذان پہ جمع ہونا ہے، ایک صدائے باز گشت کو سننا ہے. یہ اس میں تمہاری اجتماعیت ہے. انفرادی طور تمہارا تقویٰ ڈیولپ ہوتا ہے اور اجتماعی طور تمہارے اندر اجتماعیت کا ایک داعیہ پیدا ہوتا ہے، ایک محبت، ایک انس پیدا ہوتا ہے. اجتماعی طور تم گناہوں سے روکنے کی کوشش کرتے ہو. لیکن رمضان کے بعد جو حالات ہمارے اوپر آتے ہیں وہ بالکل مختلف ہیں. جو ہم اس ٹریننگ کورس میں، اس اورینٹیشن کورس میں سیکھتے ہیں تو عید کر کے ہم ان کے ساتھ عید مناتے ہیں. مطلب پھر وہ چیزیں ہماری زندگی میں نہیں رہتی ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ تربیت ٹھیک طریقے سے نہیں ہوئی ہے، اپنے آپ کو کسا نہیں ہے. شعوری طور، فکری طور، آئیڈیالوجیکلی ہم اس سے اٹیچ نہیں رہے ہیں. کہیں نہ کہیں ہم سے بھول ہوئی، چوک ہوئی ہے. ہمارے اندر جذبہ پیدا نہیں ہوا ہے، ہماری سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے. نفسیاتی طور ہم مریض کے مریض رہ گئے. ہماری ایموشنل ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے. ایموشنل جذبات ہمیں پتہ ہی نہیں ہمیں کیسے لگانے، کس طرح سے استعمال کرنے. ہماری آئیڈیالوجیکل ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی اس کے ذریعے سے، کیونکہ ہم نے شعوری طور قرآن کو سمجھا نہیں. تو قرآن کو سمجھنے کا موقع اللہ نے ہمیں فراہم کیا ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس سے پیغام اخذ کرنے کی کوشش کریں. قرآن میں ہو گوت زن مرد مسلمان، اللہ عطا کرے تجھے جدت کردار. مطلب اس کے اندر سے، قرآن کے پڑھنے سے، سمجھنے سے انسان کے اندر کریکٹر بلڈنگ اور کیپیسٹی بلڈنگ کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، اور انسان کے اندر ایک طاقت آتی ہے. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کریکٹر بلڈنگ تھرو دی ایڈورسٹیز. مشکلات سے اپنے آپ کو نکالنے کے بعد ایک بہترین انسان بننا ہے. ٹف ٹائم جس کی زندگی میں آتا ہے، اور جب وہ ٹف ٹائم کا صحیح طریقے سے شعوری طور وہ کاٹتا ہے، اس کے بعد وہ بہترین موتی نکھر کے سامنے آتا ہے. ہوئے مدفون دریا زیر دریا تیرنے والے. جو دریا کے نیچے تیرتے تھے وہ وہیں دفن ہو گئے. ہاں، تمانچے موج کے کھاتے تھے جو بن کر گوہر نکلے. جو موتی نکلے ہیں وہاں سے بن کے، وہ انہیں تمانچے کھائے ہیں، انہیں مار کھائی ہے زمانے سے، تب جا کے وہ نکلے ہیں اور نکھرے ہیں، موتی اور گوہر بن کے نکلے. اب انبیاء کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیجیے. جس ہر نبی پہ جو ہے مشکلات آئی ہے، لیکن مشکلات کے بعد وہ ایسا نکھرا ہے، اللہ نے ان کو دونوں جہاں میں امر کر دیا. اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لیں، ان کو بھی بہت مشکلات سے نکلنا پڑا. طائف کے بازاروں میں نالین مبارک خون سے تر ہو گئے. غزوہ احد میں ان کے دندان مبارک شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کو اکنامک بلاکیڈ کا سامنا کرنا پڑا، ان کو سوشل بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑا،
ان کو وطن چھوڑنا پڑا، لیکن وہ اپنے مشن سے ہٹے نہیں۔ اب دیکھیے وہ کتنے نکھر گئے، اور اتنے نکھرے اتنی اللہ نے ان کو پھر عزت دی کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی میں کامیاب ترین شخص کوئی اور ہو نہیں سکتا، جس نے اپنے خیالات کو، اپنی جذبات کو، اپنی نظریات کو ایک عملی شکل دے کے مدینہ کی اسلامک اسٹیٹ کا نفاذ کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ مومن جو ہوتا ہے قرآن کی روح سے، وہ بالکل مصیبتوں سے گھبراتا نہیں ہے، ٹف ٹائمز کو بڑی سمجھداری کے ساتھ، بڑی تحمل کے ساتھ، صبر و مصابرت کے ساتھ گزارتا ہے، اور ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ ان دنوں سے نکلتا ہے، وہ ایک بدلی ہوئی چیز ہوتا ہے۔ He's a changed person, altogether changed person. اس کی زندگی میں، اس کے افکار میں، اس کے نظریات میں، اس کے جذبات میں ہر ایک تبدیلی آئی ہوتی۔ He's a changed person now. تو یہی چینج اللہ انسان کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات اس کو تغیر سے ہے زمانے میں۔ قدرت کارخانے میں کہیں سکون، کہیں ریسٹ ہے ہی نہیں۔ تغیر، تبدیلی، اٹس وانٹس اے چینج۔ ففروا الی اللہ، قرآن بتاتا ہے انسان جو ہے کمپیٹنٹ ہے، وہ بالکل بزی ہے اسلام کے کاموں میں۔ ہی از مچ بزی، ایک کام کرتا ہے، دوسرا ایک کرتا ہے، دوسرا کرتا ہے، تیسرا کرتا ہے، چوتھا کرتا ہے، مطلب ہی از بزی، ایک چھوڑتا ہے دوسرا کرتا ہے، کبھی فری نہیں رہتا، کبھی فری نہیں رہتا۔ اور ہماری حالت کیا ہے؟ ہم بالکل سکون سے بیٹھے ہیں، ہماری پوری زندگی کاہلی میں، سستی میں، نیند میں گزر جاتی ہے۔ ہمارے دماغوں میں کوئی بڑا سوچنے کا کوئی داعیہ ہے ہی نہیں۔ We don't think big، ہم بڑا سوچتے نہیں ہیں۔ اپنی سوچوں کو بڑا کرنا ہے، اپنے سوچوں کو آزاد کرنا ہے، اپنے سوچوں کو لبریٹ کرنا ہے، اسلام کے وسیع مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، فروئی اختلافات سے اپنے آپ کو بالا تر کرنا ہے، اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے، ایسے لوگوں سے اپنے آپ کی حفاظت کرنی ہے جو انہی اختلافات میں بٹے ہوئے ہیں۔ روزہ تربیت کرتا ہے انسان کی اجتماعیت کی۔ اگر اجتماعیت ختم ہو گئی، وحدت و فنا، جس سے وہ الہام بھی الہاد، اگر وحدت ختم ہو گئی تو پھر الہام بھی اگر ہو تو وہ بھی کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ تو قرآن ہمیں جوڑتا ہے، یہ ایسا الہام ہے جو انسان کو جوڑتا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیے۔ خاص کر کے مسلمان نوجوانوں کو سوچنا پڑے گا، اگر وہ ہوش کے ناخن نہیں لیتے، اگر وہ ایڈورسٹیز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو وقت آئے گا صفحہ ہستی سے مٹا دیے جائیں گے۔ لیکن نہیں، میں کھڑے ہونا ہے، اپنے اندر سے نیگیٹیوٹی کو نکال دینا ہے، اپنے اندر ایک مثبت سوچ ڈیولپ کرنی ہے، ایک پازیٹیو ایٹیچیوڈ ڈیولپ کرنا ہے، اپنے اندر آگے بڑھنا ہے۔ ہمیں ان ایکسٹریم پہ نہیں رہنا ہے، یا اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھنا، بہت بڑا، یا اپنے آپ کو حقیر، ذلیل، بدترین وہ سمجھ نہیں، بلکہ اسلام ایک بیلنسڈ وے دیتا ہے مومن کے لیے۔ کان بین ذالک قواما، بیچ والی راہ، بیلنسڈ پرسنالٹی ہوتا ہے، ایک معتدل مزاج پرسنالٹی ہوتا ہے مومن، وہ ڈیولپ کرنا ہے اپنے اندر۔ ان تمام چیزوں کو فیس کرنا ہے، جیسے بھی حالات ہو،
جس قسم کے حالات ہو، بھوکا رہنا پڑے، پیاسا رہنا پڑے، لیکن اپنی سب کچھ چھوڑنا پڑے، لیکن اپنی نظریات کے ساتھ کمپرومائز نہیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. چاہے کچھ بھی ہو جائے، انسان جو ہونا چاہیے he must be submitted to the will of God. He must submit to the will of God. اللہ کی چاہت کے سامنے سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. روزہ ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے. اس کی مقصدیت کو سمجھے، تقوی کو آرگومنٹ کریں ہم نماز کے ذریعے سے، اذکار کے ذریعے سے، تلاوت قرآن کے ذریعے سے، آخرت کے ذریعے سے. جو موت ہم بلا چکے ہیں اس کو یاد کریں. اللہ نے لارج سکیل پہ ہمیں یہ دکھایا. جو کورونا کی کووڈ-19 کی جو وبا اس وقت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، وہ کیوں آئی؟ ایک تو یہ کہ اس کا اللہ تبارک تعالیٰ انسان کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں، بہت بڑی حقیقت جس کو ہم فراموش کیے بیٹھے تھے، وہ موت. جب لارج اسکیل ڈیتھس ہوتی ہے تو اللہ اجتماعی طور لوگوں کو سکھاتا ہے کہ تم لوگوں کو مرنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. You should be prepared for that. کیا ہم ابھی باز نہیں آئے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ابھی بھی وہ وقت نہیں آئے مومنین کے لیے کہ وہ خشیت الہی اپنے اندر پیدا کرے، وہ تقوی اپنے اندر پیدا کرے، وہ پازیٹیوٹی اپنے اندر پیدا کرے، وہ جذبات کی صحیح رخ اپنے اندر پیدا کرے، وہ اپنے آپ کی ڈیولپمنٹ کرے، نشو نما کرے. اس کو ہم کہیں گے اسپرچول ڈیولپمنٹ. روحانی طور اپنے آپ کو ڈیولپ کریں، اس کے لیے اپنی آئیڈیالوجیکل ڈیولپمنٹ کریں، نظریات طور پختہ ہو جائیں. ان تمام نظریات کا مطالعہ بھی کیا جائے جو اس وقت چل رہے ہیں. شیطان کی راہوں کو پتہ کیا جائے کہاں کی راہیں، تاکہ انسان خود بچے، دوسروں کو اس سے بچائے. ان تمام فاسد خیالات کا مطالعہ بھی کرے، لیکن ساتھ میں قرآن ہونا چاہیے. اگر قرآن نہیں ہو انسان کے پاس تو وہ کسی بھی کہیں بھی بہہ سکتا ہے. روزہ انسان کے اندر ایک انگزائٹی، علم کے لیے ایک پیاس ڈیولپ کرتا ہے، اجتماعیت کے لیے ایک پیاس ڈیولپ کرتا ہے، انفرادی ڈیولپمنٹ کے لیے ایک پیاس انسان کے اندر ابھارتا ہے. وہ آئیے، دیکھیے، قرآن کو پڑھیے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کی بڑی خصوصیت اس میں قرآن نازل کیا ہے. اپنے آپ کو وہی بنائیے جو تمہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، تب جا کے تمہیں دنیا میں عروج نصیب ہوگا. اگر تمہارے اندر یہ تڑپ اللہ تعالیٰ دیکھیں گے تو تب جا کے تمہیں سب کچھ ملے گا. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. افسوس. علامہ اقبال نے اللہ کی زبان میں اس طرح کہا ہے، اللہ تعالیٰ تو بالکل ہی مائل بکرم ہے، دیکھ رہے ہیں کون آ رہا ہے میری طرف، راہ دکھلائیں کسی راہ روی منزل ہی نہیں. آنے والا ہی نہیں کوئی ہے، کوئی تیار ہی نہیں ہے. فَفِرُوا إِلَى اللَّهِ. اللہ کی طرف، اللہ کی طرف دوڑو. اور بس ٹائم نہیں ہے، اور پاس وقت کی بہت قلت ہے. جو وقت تمہارے پاس ہے اس کو غنیمت جانو، ورنہ وقت تمہیں برباد کر کے چھوڑے گا. تجھ کو پرکھتا ہے یہ، مجھ کو پرکھتا ہے یہ، سلسلہ روز و شب سیر فی کائنات. یہ کائنات کا گولڈ سمتھ ہے، سنیار ہے. ایک سنار جو ہوتا ہے وہ ٹیسٹ کرتا ہے یہ سونا کھرا ہے کہ کھوٹا ہے. اس طرح انسان بھی ٹیسٹ کیا جاتا ہے وقت کے ذریعے سے، جو کہتا ہے کیا اس نے کوئی چیز پروو کر بھی دی کہ ایسا ہی چلا گیا.
تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ تھنک بگ، بڑا سوچنا ہے، بڑا سوچنا ہے، کم سے سٹارٹ کرنا ہے، ایکٹ لوکلی، چھوٹے سے سٹارٹ کریں، بڑا گول رکھیں، دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے کی کوشش کریں، اپنی استعداد کے مطابق اپنی دین کی خدمت کریں۔ کسی کے پاس لکھنے کا فن ہے، وہ اسلام کے نظریات کو اپنی رائٹنگ کے ذریعے سے واضح کریں۔ کسی کے پاس بولنے کا ہنر ہے تو وہ قرآن اور اسلام کو واضح کرے لوگوں کے سامنے۔ ہر قسم کے فن مسلمانوں کے پاس موجود ہیں، ان کو نکھاریں، ان کو دیکھیں، میرے پاس ٹیلنٹ کیا ہے، آگے بڑھیں، اس کے لیے اسلام کے لیے وقف کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ میں رمضان کریم کا صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔